مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی بھی اللہ کی بات کرے اس کو اپنے سے بہتر سمجھ کے بات سنو، اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے گا کہ اللہ کی بات کر رہا ہے۔ نحن نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، سارے دنیا کے آپ کو حالات پتہ ہیں، ہر جگہ میڈیا اخبار یہ بتا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا۔ اچھا، بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے حکمرانوں کو اڑاتے ہیں، کیونکہ میں ایک دنیاوی آدمی ہوں، میرے پاس لوگ آ کے کھل کے بات کرتے ہیں الحمدللہ، تو کبھی وہ حکمرانوں کو اڑاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم ان سے کہتے ہیں بتاؤ کہ چلو ملکوں کے حالات خراب ہیں، شہروں کے حالات خراب ہیں، کیا تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہیں؟ تو وہ اس وقت اس کو ان پہ بریک لگ جاتی ہے کہ گھر کے حالات تو واقعی خراب ہیں۔ یہاں میں امریکہ میں 3 مہینے سے پھر رہا ہوں، تو لوگ مجھے اکثر گھر بلا کے اپنے حالات سناتے ہیں، اللہ معاف کرے تو زمین نکل جاتی ہے، کہاں بیٹیاں ہیں کہاں بیٹے ہیں۔ تو حالات جتنے بھی خراب ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعفو عن کثیر، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا فساد تم دیکھ رہے ہو خشکی تری میں وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو چلو ہم ایک دوسرے کو بلیم کر دیں۔ میں تو پاکستان رہتا ہوں، ابھی میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں، ابھی یورپ کا سفر الحمدللہ اللہ نے کرایا۔ حالات سب جگہ خراب ہیں۔ ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں تم ہمیں اعمال بتا دو ہم حالات بتا دیں گے، تم حالات بتا دو ہم اعمال بتا دیں گے۔ اتنی عجیب بات ہے، یہ بات شروع میں عجیب لگتی تھی، لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے، علماء کے ساتھ بیٹھے، کہتے ہیں ہمیں حالات بتاؤ ہم تمہیں بتائیں گے اعمال کون سے۔ جہاں بیماریاں بہت زیادہ ہیں وہاں فحاشی بہت ہوگی، جہاں موتوں کی کثرت ہے وہاں زنا بہت زیادہ ہوگا، جہاں ناپ تول میں کمی ہے وہاں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ان حالات کا تعلق اعمال سے ہے، سبب سے کوئی تعلق نہیں۔ سبب ایک ذریعہ ہے، ایک امتحان ہے، سبب کو اللہ نے امتحان بنایا، سبب کے بغیر جو ہے ہم امتحان ہوگا ہی نہیں۔ ایک آدمی نابینا ہے، اس کو عورت کا کیا امتحان ہے اس کے لیے؟ تو وہ امتحان ہی نہیں۔ ایک آدمی غریب ہے تو اس کے اوپر مالداری کا امتحان نہیں آئے گا۔ ایک آدمی امیر ہے اس پہ غربت کا امتحان نہیں ہے۔ ہر آدمی کے اوپر امتحان، کیوں کہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ۔ اس کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، انا جعلنا ما الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے دنیا کو امتحان بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی بنائی ہے تمہارے امتحان کے لیے کہ عمل کو کیسے بنا کے آتے۔ جب انسان مرے گا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موت زندگی بنائی، موت کا تذکرہ پہلے ہے۔ ہم روزانہ مرتے ہیں، آج بھی رات کو مر کے اٹھے، اللہ نے دوبارہ روح لوٹا دی۔ ابھی دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے میں گاڑی میں مر گیا تھا، پھر اللہ نے روح لوٹا دی۔ جب آدمی مرے گا تو وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی حیات کے لیے قدمت، آگے اپنے کچھ چیز اعمال بھیج دیتے۔ اس کو تو اللہ نے حیات کہا ہی نہیں ہے، یہ تو موت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب سو رہے ہیں، موت پہ آنکھ کھلے گی۔ میرے دوستو، مخلوق ہمارے خلاف ہوگی، مان لیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیوی بگڑ گئی، بچے بگڑ گئے، شوہر بگڑ گیا۔ اللہ جو ناراض ہے ہم سے، کبھی زلزلہ کبھی سیلاب۔ میں پچھلے 5 سال سے کراچی صرف چھوڑ دیں، پاکستان چھوڑ دیں، کراچی کو اللہ نے 3 سیلاب بھیجے جس سے کراچی پہ سارا تباہ ہو گیا۔ ایک ایک گھر میں 10-10 کروڑ کا نقصان ہوا، گیراج میں پانی، گاڑیوں میں پانی، گھروں میں پانی۔ یہ سیلاب جو ہے بلوچستان سندھ میں ہو کے آئے ہوں، ابھی ہم رائیونڈ گئے تھے، ابھی تک سندھ کا پانی خشک نہیں ہوا، زمین پانی لے نہیں رہی۔ لوگ چرپائیوں پہ بستر بچھایا ہے، اور مدد کتنی مدد کریں میرے دوستو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری دنیا سے لوگ امداد بھیجتے ہیں۔ پاکستان خود، میں نے غیر مسلموں سے سنا ان کنٹریز سے کہ پاکستان دنیا کی ٹاپ کنٹریز ہے جو صدقہ کرتی ہے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیورز جو عرب ہیں، وہ میں دوستی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پہچان جاتے ہیں، تب سے سب سے زیادہ ایکسٹرا پیسے پاکستانی دیکھے جاتے ہیں نا۔ اگر پاکستان میں ہمارے حضرات کہتے ہیں مدارس کو بند کر دو، تبلیغ کا کام، تو پاکستان بچ نہیں سکتا اللہ کے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہاں کے لوگ مسلح ہیں میں کبھی قوم کو عذاب نہیں دوں گا۔ میں مسلح جو خود بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں، اوروں کی فکر عذاب۔ تو یہ جو زلزلے سیلاب ہیں، اس کا حکومت سے کیا تعلق؟ یہ جو زلزلے سیلاب ہیں، گھر کی لڑائیاں، اس کا باطل قوموں سے کیا تعلق؟ مفتی زین العابدین صاحب کا میں نے ایک بیان سنا تھا، مجھے بہت پسند آیا، میری اپنی زندگی کے لیے فٹ تھا۔ کہ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے ایک بات یاد رکھنا میرے دوستوں، جو عربی کی بات کا اثر ہے وہ اردو کا ہو نہیں سکتا، اور جو اردو کا بات ہے وہ انگریزی کا ہو نہیں سکتا۔ مولانا سلیمان کٹانی صاحب ہمارے بہت اچھا انگریزی بولتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا۔
اب کرکٹ میں کہتے ہیں شارٹ لیگ، تو اردو میں کہو چھوٹی ٹانگ، تو چھوٹی ٹانگ کا کیسے ٹرانسلیشن؟ لانگ لیگ لمبی ٹانگ، فائن لیگ پتلی ٹانگ، سلی میڈون پاگل میڈون، سلی میڈو پاگل میڈو، ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتا۔ تو ہمارے بہت سارے ذمہ دار ہیں جو اردو جانتے ہیں، اور اللہ نے تبلیغ کی زبان کے لیے اردو کو چنا، اردو کو چنا۔ یہ میرے پاس ایک آئرش آیا تھا، تو وہ ہر سال 4 مہینے پاکستان میں لگا رہا تھا، تو مجھے ملنے آیا کیونکہ وہاں کرکٹ جانتے ہیں لوگ، تو کہا، میں نے کہا تم کیوں آئے؟ کہا اردو سیکھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں دین سیکھنے کے لیے عربی چاہیے، دین پھیلانے کے لیے انگریزی چاہیے، اور تبلیغ کے کام کو سمجھنے کے لیے اردو چاہیے۔ اب مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے ہمارا کام لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے، بے وقوف۔ اب اس کی انگلش کیسے کریں؟ بے وقوف کہتے ہیں جس کا کوئی وقوف نہ ہو، چلتا رہے، وقف نہ ہو، بے وقوف چلتا رہے۔ کہ ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے، اس میں بدبو آتی ہے، اس میں کیڑے لگتے ہیں، جاری پانی چلتا ہوا یہ پاک ہوتا ہے۔ تو بے وقوف یعنی وقف نہ ہو، چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ تو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے، 3 کام کر لینا، اپنی زندگی راہ چلتا مسافر والی بنانا۔ ٹھیک ہے، مسافر ہے نا، یہ ویڈیو تو نہیں بنا رہے نا، بس باقی خیر ہے، جزاک اللہ۔ راہ چلتا مسافر، گزرتا راہ چلتا 2 دن 3 دن۔ مقیم کو میرے دوستو، مقیم کی وہ سوچ ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم دبئی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، وہاں مکان تھوڑی بناتے ہیں، آگے آسٹریلیا سفر کرنا ہے، ہم مسافر ہیں۔ مقیم کی سوچ، مسافر کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کی تفکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، سامنے پکا مکان بن رہا ہے، تو یہ کرائے کے مکان میں پیسہ تھوڑی خرچ کرے گا۔ تو زندگی راہ چلتا مسافر زندگی۔ تو میرے دوستوں، مفتی صاحب فرماتے تھے دشمن انسان کا کوئی بھی نہیں ہے، دشمن انسان کا 4 چیزیں ہیں، دال، شین، میم اور نون۔ اگر اس کو دشمن بنا لے، اللہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اونٹ کی طرف ہم نے اس کو کیسے بنایا۔ آپ کو تو پتہ نہیں اونٹ ہوتے نہیں، ہم کراچی میں سمندر پہ جاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ 7 سال کا اونٹ کو رسی پکڑ کے بٹھا لیتا ہے۔ یہ اونٹ تو اتنا طاقتور جانور ہے، اس کو بچے نے کیسے بٹھا لیا، پھر اٹھا لیتا ہے، پھر بٹھا لیتا ہے، اور گرمی سردی کچھ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اونٹ کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ ہمارے ہاں ہم سفاری میں گئے افریقہ میں، تو دیکھا ہم نے ایک سفاری میں دیکھا کہ گائے نے شیر کو لات مار کے اڑا کے پھینکا۔ گائے میں اتنی طاقت ہے، میں نے آنکھوں سے شیر کو اڑتے دیکھا، وہ گئی اور مارا، بھاگ گئے شیر۔ تو ہمارا بچہ گائے سے کھیل رہا ہوتا ہے، اس کے نیچے بیٹھ کے دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے گائے اور اونٹ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیں گے۔ تم 4 چیزوں کو دشمن بنا لو۔ سب سے پہلی چیز دال، دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ۔ دنیا کی محبت، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، اگر میں غلط کہوں تو مولوی صاحب بعد میں مجمع میں یہ بات درست کر دیں۔ دنیا کی محبت اللہ نے کھل ڈالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مال کے محبوب ہونے کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود یہ خرچ کیا کرتے ہیں؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ مال کی محبت ہے تبھی تو امتحان ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ہمارے یہاں ایک مزاج ہو گیا ہے جو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں دیکھو جو بات کرتا ہوں علماء سے تصدیق کر کے، ایک کے پیچھے نہیں، میں ایک بات بھی پڑھتا ہوں 10 علماء سے پوچھتا ہوں آگے کروں، تصدیق کر کے کرتا ہوں۔ ہمارے جو تبلیغ اور علماء ہمارے جو ہیں جس سے یہ سارا کام نظام چلا ہے، درس نظامی، وہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ یہ لوگوں نے، پچھلے لوگوں نے امیروں سے مال لیا اور غریبوں سے وقت لیا۔ اب امیر، میں جس فیلڈ سے آ رہا ہوں وہ کثرت امیر ہے، امیر ہی امیر ہے، اور میرے بڑے دوست ہیں جو وقت لگائے لیکن لگاتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں سعید بھائی مجھے اتنے سارے میرے دوست ہیں کہ آپ کا تبلیغ کا سب ہم خرچہ دیں گے، اللہ نے آپ کو لگایا ہوا ہے، ہمارا حصہ ڈل جائے گا، لیکن میرے دوستوں ہم سے وقت نہ مانگے۔ میرے بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب فرماتے تھے اللہ نے دین کو قربانی سے جوڑا۔ ملت ابراہیم کیا قربانی؟ جب قربانی ہوگی دین زندہ ہوگا۔ امیر کی قربانی وقت دینا ہے اور غریب کی مال دینا ہے۔ تم امیروں سے وقت لو، غریبوں سے مال دیکھو، دیکھو اللہ دنوں میں دین کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ہماری دین الٹی چل پڑی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو مطلب حاجی عبدالوہاب صاحب کو ان کو خود لگائیں، خود ان کو مال لگائیں کہ ابھی میں حج کے سفر پہ تھا، ہندوستان کے لوگ ہیں، ہم نے آپ کو مال دینا ہے۔ میں کبھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کا کام بغیر مال کا ہے، اپنا جان مال۔ کیونکہ میرے دوستو یاد رکھنا اس آدمی کی بات میں اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک امام صاحب تھے لاہور میں، انہوں نے مجھ سے کہا میرا بیٹا اعتکاف میں نشہ کرتا ہے، اعتکاف میں آپ اس کو ٹھیک کر دو، میں چلہ آپ کی جماعت میں لگاؤں گا۔ مجھے تبلیغ سمجھ نہیں آتی،
میں کہا امام صاحب کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو رمضان میں کچھ 10-11 مہینے بعد عشرے پہ لے گئے. اس نے داڑھی بھی رکھ لی, نماز بھی پڑھ لی اور نشہ بھی چھوڑ دیا. امام صاحب نے کہا کیا کہا ہے؟ میں کہا کچھ بھی نہیں. کہا کوئی قرآن کی آیت حدیث؟ میں کہا وہ تو آتی نہیں. تو کہا پھر یہ ٹھیک کیسے ہوا؟ میں کہا امام صاحب پچھلے 10 مہینے میں یہ میری اپنی جیب سے 2 لاکھ کے برگر کھا چکا ہے. رات کو دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے, ظالم کتنا مال کھائے گا. جب تک اپنا مال نہیں لگے گا دل میں درد نہیں ہوگا. اپنا جان اپنا مال. اچھا یہ وقت دینے کو تیار نہیں. اچھا غریب کہتے ہیں ہمیں پیسے دو وقت لگوا دو, اس کا بھی وہ اثر نہیں ہوتا میرے دوستوں. تو دنیا وہ ہے, دنیا وہ جو اللہ رسول سے اوپر نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اے اللہ نے سو کو حبک احب الاشیاء الیہ, تمام اشیاء سے زیادہ مجھے اپنی محبت کو بڑھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت تھی. آپ اپنے نواسوں کو گلے لگا رہے تھے. ایک آدمی نے پوچھا آپ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہا میں کیا کروں جب اللہ نے تیرے اندر سے محبت نکال دی ہے, تیرے اندر سے رحم نکال دیا ہے. تو اللہ نے ہمارے اندر فرمایا اگر یہ 8 چیزیں, تمہارے باپ, تمہاری بیویاں, بیٹے, تمہارے جو ہے برادری کنبہ, تمہارے جمع کیے مال, تمہارے گھر اور تمہاری تجارتیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہیں, اور اللہ کے راستے میں پھر اللہ کا عذاب کا انتظار کرنا. وہ دنیا جو دین, یعنی صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے دین کو سامنے رکھ کے دنیا میں لگے. ہم دنیا کو سامنے رکھ کے دین میں لگے. یہ فرق ایسا, جتنا وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا ہمارا باہر گزر رہا ہے, جتنا وقت ان کا باہر ہمارا وہ اندر گزر رہا ہے. دنیا کو فاما من طغى وآثر الحیات دنیا, جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی سیدھا آخرت میں نقصان میں چلا جائے. دین کو میرے دوستوں سامنے رکھ کے, صحابہ پہ جو فقر آیا, صحابہ کے گھر جو بھوک آئی, انہوں نے اللہ کو دین کو سامنے رکھا. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دین کے لیے اللہ نے انبیاء کا قتل ہوا, اس دین کے لیے انبیاء کو آری سے جو ہے وہ شہید کیا گیا. اس دین کے لیے میرے دوستوں فرمایا حضرت آسیہ کو کیلوں سے ٹھوکا گیا. اس دین کے لیے 950 سال جو ہے اپنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا. اس دین کے لیے نوح علیہ السلام کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ابراہیم دیولہ صاحب فرما رہے تھے 1 سال کا روزہ رکھتے تھے, پانی اور تھوڑا سا کھانا, روٹی نہیں ہوتی تھی. اس دین کے لیے میرے دوستوں عیسیٰ علیہ السلام پہ حالات آئے, اس دین کے لیے میرے دوستوں جو ہے انبیاء پہ حالات آئے. تو میرے دوستوں گزارش یہ ہے, دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے, استعمال کی چیز ہے, اس سے محبت. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ والے ایمان والے کون ہیں؟ اللہ سے عشق کرتے ہیں. محبت ہے, عشق صرف اللہ سے جائز ہے. اردو میں دیکھو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. عشق ایک ہوتا ہے وہ اللہ سے جائز ہے, وہ اور کسی سے جائز نہیں ہے. فرمایا جس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ آپ جا رہے تھے, ایک مردہ بکری کچرے سے اٹھائی, مکھیاں بیٹھی تھی, چھوٹے کان والی تھی. فرمایا اس بکری کو 1 دینار میں کون خریدے گا؟ کہ اللہ کا رسول یہ تو بہت گھٹیا ہے, گندی ہے, چھوٹے کانوں والی ہے, اس کو تبھی تو مالک نے پھینکا ہے. میں میرے صحابہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے نا. پر میں اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا, میں نافرمان کو سونے چاندی کے محلات دیتا. اگر مجھے دنیا کی میرے نزدیک اتنی ویلیو ہوتی مچھر کا پر, میں کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا. میرے دوستو اللہ کی قسم میں اس دھوکے سے گزر کے آ رہا ہوں. یہ تقدیر ہے, اس کی دوڑ نہ لگاؤ. دنیا کمانی ہے ففروا الی اللہ, نہیں آخرت کمانی ہے. اللہ کہہ رہا ففروا الی اللہ, دوڑ لگاؤ آخرت کی طرف, دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ. اللہ فرما رہے فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ, اگر تلاش کرنا اللہ کا فضل رزق, چل کے تلاش کرو. یہ تقدیر ہی ہے, یہ اللہ جس کی کھول دے جس کی چاہے بند کر دے. میں جتنے دنیا کے لوگوں کو جانتا ہوں امیر سب ان پڑھ لوگ ہیں. یہ قرآن بھی امی پہ اترا ہے جو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے. دنیا کے جو بڑے بڑے رئیس ہیں, انڈیا کے, دبئی کے, سب سے میرا سلام دعا کرکٹ کے زمانے میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں اللہ ماشاءاللہ. دنیا تقدیری ہے, اس سے محنت کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں میرے دوستوں. تو اس دنیا کو ترجیح نہ دو. دنیا 60-70 سال ہے, آخرت ہمیشہ کی ہے. 60-70 سال کرائے کے مکان میں ہم سب کچھ لگا دیں اور وہ دارالقرار, اللہ کہہ رہے ہیں وہ دارالقرار وہ ہے, قرار ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے. یہ تو آج نکل جائیں. ہمارا جنید جمشید ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا, پتہ بھی نہیں چلا, آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا اس کا جہاز کریش کر گیا. میرے فون میں 100 آدمیوں کا نمبر میں نے ڈیلیٹ کیا ہے. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, مجھے کیا پتا یہاں 3 نوجوان بیٹھے تھے, میں یہاں گیا وہ نوجوان وہاں گئے, وہ 3 نکلے, کسی گاڑی نے ان کو مارا, تینوں انتقال کر گئے. آخری بیان سن رہے تھے پتہ نہیں کون سے, میں نے 2-3 کلپ دیکھے کہ آدمی آخری بیان کرتے انتقال کر گیا. تو میرے دوستوں دنیا کو مقصد نہ بنائیں. ہمیں جو دنیا کو مقصد بناتا ہے اللہ اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتا ہے.
اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں۔ دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، جیسے صحابہ نے استعمال کی، چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے مال مومن کے لیے نعمت ہے، نعمت ہے۔ اسی مال سے صحابہ جو ہے عشرہ مبشرہ بن گئے، تو اس کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ نے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں آپ نے دنیا کے بارے میں سوچا نہیں ہے، جہاں ہمارے 24 گھنٹے لگ رہے ہیں، 24 گھنٹے لگ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ قدرت رکھتا ہے، 1 گھنٹے میں سال کی روزی پہنچا دے، 1 گھنٹے میں 1 مہینے کی روزی پہنچا دے۔ تو میرے دوستو، دین کو مقصد بنانا ہے، دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے۔ آدمی گائے لینے جاتا ہے، بھینس کو دودھ کی وجہ سے، گوبر کی وجہ سے، گوبر تو پیکیج کے ساتھ آتا ہے، اصل تو مقصد گائے ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ دین کو ترجیح دیں گے، دنیا تو میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں عزت والی رزق دوں گا، عزت والا رزق۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اچھا کہتے ہیں جس کے اندر دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے، یہ لمبے نفل پڑھ کے چیک کرے، اللہ اکبر کرے، اب یہ دیکھے اس کی نماز میں دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے۔ دنیا آئے گی، پوری طریقے سے آئے گی، یہ اس کو ہٹا کے آخرت کی محنت کرے، آخرت کی طرف جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پہ، اس پہ بھوکے ایسے ٹوٹیں گے، ایسے لوگ ایسے ٹوٹیں گے، بھوکے کھانے ٹوٹتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ تعداد بڑھ جائے گی، لیکن ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ یا اللہ کے رسول، وہن کیا ہوتا ہے؟ کیا دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں جینے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی گزارش ہے، دیکھو سچ بتاؤ، برا نہ ماننا بھائی، برا نہ ماننا۔ آئی فون جب گرتا ہے نیا ہاتھ سے سڑک پہ تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، نماز چھوڑنے کی ہوتی ہے؟ بتاؤ بھائی، آئی فون کی بھی ہونی چاہیے، کیا نماز کی بھی ہوتی ہے؟ میں جب گھر جاتا ہوں نا، بیوی پہچان جاتی ہے آج مجھے دنیا کا نقصان ہوا ہے، نہ آخرت کے نقصان کو بیوی بھی نہیں پہچانتی۔ صحابہ کا آخرت کا نقصان ہوتا تھا، میرے دوستوں روتے تھے، ہے نا؟ فرمایا مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گر گیا، اور منافق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اسے ناک میں سے مکھی اٹھا دی۔ میرے دوستو، یہ دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے، اس کو ترجیح دینا آخرت پہ۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو میرے دوستو، اس کی حقیقت پہچاننا، اس سے میرے دوستو اس سے تھوڑا تھوڑا بچ کے چلنا۔ ضرورت کی دنیا ہے، ضرورت کا انشاءاللہ تعالیٰ کرو، اور یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، جس کو دنیا جتنی دنیا زیادہ استعمال کرے گا، آخرت میں اس کا درجہ اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ 5 اولو العزم نبی ہیں، 5، تمام 5 نبی دنیا کے یعنی ایسے حالات آئے، ان سے زیادہ فقیری والی زندگی کسی نے بھی نہیں گزاری ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقیر ترین زندگی۔ 6 دن گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب دنیا سے گئے تو تمام بیویاں بھوکی تھیں، چولہا جلانے کو تیل نہیں تھا، حسنین بھوکے، فاطمہ بھوکی، صحابہ بھوکے۔ لیکن میرے دوستو، آپ نے ہمیشہ ان کو، جب بھی کوئی صحابی آیا ہے یا آپ کی بیٹی بھی آئی ہے، آپ نے عمل دیا، دنیا نہیں دی ان کو، حالانکہ ناجائز نہیں ہے۔ اتنا مشہور واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی کہ آپ کے پاس ابا جان بکریاں مجھے دے دیں۔ اے فاطمہ، تجھے بکریاں دے دوں کہ اللہ سے 5 کلمات دلا دوں؟ اللہ کے رسول، میں تھک جاتی ہوں، آپ کے خادم ہے، خادم دے دیں۔ اے فاطمہ، خادم دے دوں تجھے تسبیح فاطمہ اللہ سے دلا دوں؟ علی رضی اللہ عنہ آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کے پاس جانور آئے ہیں، اے علی جانور دے دوں تجھے 5 کلمات اللہ سے دے دوں؟ ایک ہے بھیکار، وہ جو تھا بھیک مانگنے والا، اس کو بازار کا راستہ دکھایا۔ نہ جو صحابی آئے، ایک نہ گھر حالات صحیح نہیں ہے، یا گھر میں سلام کر کے داخل ہو، مجھ پہ درود پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ ایک صحابی آئے کہ میرے جو ہے گھر کے حالات صحیح نہیں، میں چاہتا ہوں میری زندگی لمبی ہو اور میرا رزق بڑا ہو۔ کہا تو یہ نہیں کہا تو بھائی شفٹ ہو جا، یہ نہیں کہا تو کینیڈا چلا جا، کہا تو ماں باپ کی خدمت کر، رشتہ داریاں جوڑ، اللہ تیری زندگی لمبی کر کے تیری روزی بھی بڑھا دے گا۔ عمل بتایا۔ میرے دوستو، ہماری تو بھوک میں بھی روزی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کے 3 دن کے جس پہ فاقے آ جائیں، 3 دن کے فاقے آ جائیں، وہ اپنی حاجت کو نہ اپنی حالت سے نہ اپنی زبان سے کسی کو تذکرہ کرے، اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی حلال روزی خود اس کو پہنچائے گی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنی زمین کی مخلوق ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ 3 دن بھوک آ جائے، کسی کو سوال نہ کرے اور کسی کو دکھائے نہ، اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی روزی گھر پہنچائے۔ میرے دوستوں، موت سے پہلے یقین بنانا ہے تو پہلا دشمن ہے دنیا کو دین پہ ترجیح دینا، نمبر 2 شیطان۔ اور یہ بات میرے دوستوں پکی ہے، جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرتا، شیطان سے بچنا اس کا مشکل ہے، الا ماشاء اللہ۔ دعوت کا، کیونکہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے، حدیث ہے بخاری شریف کی، شیطان کان میں انگلیاں ڈال دیتا ہے، اس کی ریح خارج ہو جاتی، بھاگ جاتا ہے۔ میں جب کرکٹ کھیلتے تھے، ہم فلمیں بھی ناؤز باللہ کھل کے دیکھتے تھے، اس لیے بتا رہا ہوں بھائی، گانے بھی سنتے تھے، لیکن جب بھی آزان ہوتی تھی
ہم میوزک بند, ٹی وی بند, بیوی دوپٹہ. کیوں کہ اللہ اکبر اذان دیے, اللہ اکبر کا مؤذن نے, شیطان بھاگ گیا. جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے. مغرب کی نماز میں تو میرے پاس بہت آتا ہے کہ پتہ نہیں کھانے میں کیا ہوگا, ابھی افطاری نہیں ہے, جلدی سے نماز ہو جائے. تو شیطان واپس آتا ہے, رکعتیں بھلاتا ہے اور وہ جو ہے اپنا وسوسے ڈالتا ہے. تو ایک ہی اللہ اکبر ہے. دیکھو ایک اینٹ لگی ٹوائلٹ میں, ایک اینٹ لگی ہے بیت الخلا میں, زمین آسمان کا فرق ہے. آدمی کسی کو خنزیر, وہ آپ کو چماٹ مار دے گا. آپ قرآن میں خنزیر نماز میں پڑھے 500 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کتا کلب کسی کو بولیں وہ گالی ہے, اور قرآن میں کلب پڑھیں تو 300 نیکیاں مل جاتی. آپ کسی کو وہ فرعون, وہ کہے گا ظالم تو ہوگا, تیرا باپ ہوگا. قرآن میں فرعون پڑھیں آپ کو 500 نیکیاں ملتی ہیں میرے دوستوں. تو میرے دوستوں جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے, نمازی کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے. کیوں؟ مؤذن دائی ہے, دائی کہ اللہ اکبر شیطان نہیں سن سکتا. اور دعوت دینے کا ثمرہ کیا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اس کو سب سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے. میرے دوستوں عبادت قرآن میں نہیں ہے, حکم ہے. عبادت ساری احادیث میں بالکل صحیح ہے. سارا قرآن دعوت سے بھرا ہے. اللہ کے نبی کو ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں, ان کا ایمان بڑھے گا. اذا تلیت علیہم آیات ذات ایمانا, جب انسان قرآن ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آج مسلمانوں سے میرے دوستوں دعوت چھوٹ گئی ہے. دیکھو برا نہ ماننا, میں نے 10 گھنٹے کرکٹ کھیلی ہے کرکٹ سمجھنے کے لیے. 10 گھنٹے. عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ, اپنا مولوی ابراہیم صاحب, یہ مولانا احمد صاحب, میں میرے دوستوں میں نے مولوی جمیل کے ساتھ 40 دن لگائے. اللہ کی قسم یہ وہ آدمی ہے وہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کے ذکر. حدیث میں آتا ہے اتنا اللہ کا ذکر کرو تمہیں پاگل دیوانہ مجنون کہے. میرے دوستوں دعوت 2.5 گھنٹے کی نہیں ہے. ہم ہر جگہ دائی ہیں, جیسے ہم ہر جگہ شوہر ہیں, ہر جگہ باپ ہیں, ہر جگہ انسان, ایسے ہم ہر جگہ دائی ہیں. اور دعوت اتنا بڑا کام ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام, دعوت اللہ کا کام ہے. وہ دائن لائے تمام نبی دائی باذن اللہ کی اجازت کے ساتھ. اللہ نے نبیوں کی دعوت تو الگ, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دعوت بتائی ہے. حبیب نجار یہاں جہاں ترکی میں زلزلہ انطاکیہ, یہاں کئی دفعہ آ چکا ہے. یہ وہی جگہ ہے جب فرشتے نے چیخ مار کے ساری قوم کو ہلاک کر دیا تھا. یہیں حبیب نجار نے آ کے نصرت کی تھی. اے میری قوم ان کی بات تو سنو, یہ تم سے اجر نہیں چاہتے, یہ ان کی بات تو سنو. میرے دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں, دعوت دیتے جا رہے ہیں, میری امت نماز نہ چھوڑنا, میری امت ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آپ کو پتھر پڑے, آپ پتھر کھاتے دعوت دے رہے ہیں. میرے دوستوں آج امت نے دعوت کی طاقت کو نہیں پہچانا. یاد رکھنا گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے, بیج کی طاقت زمین میں ظاہر ہوتی ہے. اس امت کی طاقت دعوت کے میدان کے ساتھ ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اے نبی جی آپ بتاؤ ان کو آپ کا رستہ دعوت والا ہے. اللہ بصیرۃ انا من اتبعنی, یہ آپ کا بھی رستہ ہے اور آپ کی جو اتباع کرتے ان کا بھی. اور کو وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, بتا دو میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں, میں تو دعوت کے راستے پہ ہوں. لیکن یاد رکھنا نبی کا کام جو ہے میرے دوستوں صرف ایک نہیں ہے, نبی کے 4 کام تھے. نبی دعوت بھی دیتا تھا, نبی مدرسہ بھی کرتا تھا, نبی تزکیہ بھی کرتا تھا, اور نبی حکمت کی باتیں بھی سکھاتے تھے. ایک کام نہیں تھا کہ صرف بستر اٹھا رہے ہیں, علماء سے نہیں بیٹھتے, دینی سے نہیں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اگر دعوت کا کام میں لگو گے بغیر علم کے جہالت پھیلاؤ گے, بغیر ذکر کے غفلت پھیلاؤ گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام تھے بھائی. ہماری کرکٹ میں بھی 4 کام ہوتے تھے, فٹنس ٹریننگ بھی ہوتی تھی, بیٹنگ فیلڈنگ بولنگ بھی ہوتی تھی, اور جو چاروں کام کرتا تھا اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی تھی. تو میں نبی کی پوری اتباع کرنی ہے. نبی کی اتباع دعوت کے کام میں نبی کی 3 سنتیں ہیں, سنت عادت, سنت عبادت اور سنت دعوت, تینوں اتباع کرنی ہے. اور جو نبی کا اتباع کرے گا اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اس کو معاف بھی کروں گا اور اس سے محبت بھی کروں گا. تو میرے دوستو اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے پوری امت, یہ انسانیت ہماری انتظار کر رہی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دعوت کے بول. میرے دوستو دعوت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو آخرت سناؤ, اور دعوت اپنے لیے. ہم سارا دن کل کیا ہوگا پرسوں, میں ابھی پاکستان سے سن کے آ رہا ہوں, یورپ سے, سعید بھائی یہاں کیا ہوگا, یہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں, کل کیا ہوگا 10 سال بعد. یہ ہماری فکر نہیں ہے. ہماری فکر مرنے کے بعد کی ہے, جو موت کے بعد حالات آنے والے ہیں, جو موت کے بعد پیاس آنے والی ہے. یہاں تو بھی روزہ کھل جائے گا, موت کے بعد روزہ نہیں کھلے گا. یہاں تو بھی کھانا مل جائے گا, موت کے بعد کھانا نہیں ملے گا. میرے دوستوں اصل حالات تو موت کے بعد ہیں, لیکن ہمارا ڈسکشن بدل گیا, ساری فکر ہی دنیا کی ہے. اس کے واسطے میرے دوستوں یاد رکھنا جس چیز میں تھکو گے نہیں اللہ کی قسم اس کا نور نہیں ملے گا. میں آپ کو ایز اے اسپورٹس مین بتا, کسی فیلڈ میں جس فیلڈ میں قربانی نہیں کرو گے اس فیلڈ کا نور نہیں ملے گا. اللہ نے تھکن, اور جس فیلڈ کا نور لینا چاہتے ہو دوسری چیزوں سے کٹنا پڑے گا. یہ مدرسے والے کٹتے نا 8 سال,
इनको थोड़ी देर जाते हैं भाई जाओ अपना मिल मिलाओ फिर वापस आ जाओ। हम भी कटते हैं महीनों साल में, 3-3 महीने घर नहीं जाते। अल्लाह ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को तकवीन निजामी समझाया, कैसे दुनिया से 100 साल के लिए काट दिया, फिर बताया मैं जिंदा कैसे करूं। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 4 पहाड़ों के मुजाहिदे कराए, जाओ इब्राहिम वहां 4 जिसको 4 जगह रख के आओ। यहाँ क्यों नहीं दिखाया? अल्लाह ने मुजाहिदे के साथ हिदायत को जोड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों आज हम दुनिया के कितने मुजाहिदे कर रहे हैं, कितना थक रहे हैं, लेकिन दीन का मुजाहिदा कुछ नहीं है। तो मेरे दोस्तों अल्लाह के वास्ते हर जगह दावत दो, और दावत जबान से नहीं अमल से भी होती है। इस मुल्क में अमल से दावत देनी है। अपने पैसों में से कुछ पैसे हमारे हजरात कहते हैं निकाल के इनको खिलाओ, अपने ऑफिस में इसको कॉफी पिलाओ, अपने ऑफिस में इसको बर्गर खिलाओ, अपने ऑफिस में इसका इकराम करो। इकराम मेरे दोस्तों, इकराम से ये हमारे करीब आएंगे। तो हमसे दावत का काम छूट गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्र मेरे रास्ते से कटेगी अल्लाह इन पे जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करेगा। ये मैं अपने पास से हदीस नहीं सुना रहा भाई, शेखुल हदीस ने लिखी है, मेरे अपने पास से कोई हदीस नहीं, मुझे आता ही नहीं कुछ। जब मेरी उम्मत अमर बिल मारूफ नही को छोड़ेगी, लोगों को नेकी की दावत देना, बुराई से रोकेगी, रोकना छोड़ेगी, अल्लाह इस पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। अब लोग आके हर जगह कंप्लेन कर रहे हैं जालिम हुक्मरान है, वो बदलते अगला और जालिम आ जाता है। जब मेरी उम्मत दावत का काम छोड़ेगी अल्लाह इसकी किसी दुआ को कबूल नहीं करेगी। जब मेरी उम्र ये काम छोड़ेगी अल्लाह दुश्मन के खिलाफ उनकी कोई मदद नहीं करेगा। ये काम छोड़ेगी वही की बरकत से, कुरान शिफा है, कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, इससे महरूम कर देगी। जब मेरी उम्र काम छोड़ेगी अल्लाह आपस में नफरतें डालेंगे, इनमें लड़ाई कराएंगे। तो मेरे दोस्तों दावत हम ये नहीं कह रहे निकल जाओ, हम कह रहे हैं दाई बनो, रोज दावत दो, रोज लोगों को अल्लाह का तारुफ कराओ, रोज अंबिया का तारुफ कराओ। रोज जो है मैं एक आदमी से मिला, एक आदमी से, उसने कहा मैं एक आदमी वहां लंगर खाने जा रहा था दरबार में, एक खान साहब ने पकड़ा, आओ मैं तुम्हें खिलाता हूँ। उसने पकड़ के खाना खिलाया और 4 महीने की दावत दी। उसने खाना खाने के बाद कहा भाई मैं तो हिंदू हूँ। वो कहा तूने मेरा खाना खाया है, कलमा पढ़। कहा मैं तो नहीं पढ़ता। कहा कावा पी। पकड़ लिया उसको, 1 कावा, 2 कावा, 3 कावा। कहा मैं मर जाऊंगा। वो कहा जब तक कलमा नहीं पड़ेगा मैं तुझे पिलाता रहूंगा। कहा पढ़ाओ कलमा। कलमा पढ़ लिया हिंदू ने, चला गया। इतने में 3-4 दिन में वो हिंदू बेचैन होके किसी समंदर पे खान साहब और थे उनके मदरसे में बैठा कि मेरे साथ ये, वो कहा तू यहाँ 2-3 दिन आराम कर, खा पी, हम यहाँ मदरसा पढ़ रहे हैं, फिर तुझसे बात करते हैं। वो मदरसे के माहौल में रहा 2-3 दिन, उसे कहा कलमा पढ़ाई दो। माशाल्लाह कलमा पढ़ा, हाफिज बना, आलिम बना, 350 बच्चों का मदरसा चला रहा। 15 मिनट की दावत से अल्लाह ने कितनी खैर फैला दी। और ये वो सदका है मेरे दोस्तों, हदीस में आता है सदका दो, एक हाथ से दो, दूसरे को पता न चले। मैंने तो आज $100 दिए, मुझे पता है, मैंने कल 10 दिए, पता है। ये वो सदका है खास साहब का। एक आदमी को कलमा पढ़ाया, 350 बच्चे उलमा पढ़ रहे हैं, आगे 1000 पढ़ेंगे, कयामत के अल्लाह दिखाएगा तेरा सदका कितना ऊपर गया। तो मेरे दोस्तों दावत दो, हर जगह दावत दो। नंबर 3, हमारा दुश्मन है माहौल। ये इतना बड़ा दुश्मन है, साइलेंट दाई है माहौल। आदमी माहौल के, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते थे कि अल्लाह के रसूल आपके महफिल में ईमान कहीं होता है, आपकी महफिल के बगैर ईमान कहीं होता है। हालांकि उनकी बीवी भी सहाबिया थी, उनके बच्चे भी सहाबा थे, उनका ईमान नीचे आता था हुजूर के महफिल छोड़ के। मेरे दोस्तों अगर हम माहौल से कटेंगे कैसे बचेंगे? अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदून रब्बहुम बिलगदाति वशी। ऐ मेरे नबी जी आप भी सुबह शाम उस मजलिस में बैठना लाजिम पकड़ लें जहाँ लोग अल्लाह की बात करते हैं, जहाँ लोग अल्लाह की बात करते हैं। और ये कौन लोग हैं? युरीदुना वजह, ये अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। वला तादू ऐना का अनहुम, ए नबी जी आपकी नजरें इन मजलिसों से हटने ना पाए। तुरीदु ज़ीनत ला दुनिया, दुनिया की जीनत की वजह से। मेरे दोस्तों इस मजलिस को पकड़ने का हमारे नबी को हुक्म है, हालांकि आपको जरूरत नहीं थी। पत्ता दरख्त से जुड़ा है, हरा रहता है, दरख्त छोड़े कचरा बन जाता है। पानी समंदर में हो लहर बनती है, समंदर छोड़े कीचड़ बन जाती है। मेरे दोस्तों इंसान पानी का बना है, पानी माहौल का असर जरूर लेता है। पानी नलकों में हो, नलकों में कितना अच्छा है, गर्म पानी, ठंडा पानी, शावर ले रहे हैं। पानी नहर में हो, झील में हो, बिजली बनाता है, कितना अच्छा। पानी समंदर में हो, क्या मजेदार। पानी समंदर छोड़ दे सुनामी बन जाए, सारा शहर तबाह कर देता है। पानी नलकों में फट जाए, सारा घर तबाह कर देता है। मेरे दोस्तों आज इस माहौल, इस मुसलमान से मस्जिद छिन गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको मस्जिद का आदि देखो इसकी ईमान की गवाही दे देना। वह मस्जिद और मुत्तकी का घर है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर। हिदायत की 4 अलामतें अल्लाह बताते हैं। हिदायत वाले कौन है? जो मसाजिद को आबाद करते हैं। एक है मस्जिद का छिलका, एक है मस्जिद का अंदर का हिस्सा केला,
छिलका केला नहीं होता, अंदर की चीज केला होती है। छिलका तो फेंक देते हैं, छिलके की जरूरत है, लेकिन जरूरत है असल है मस्जिद को अंदर से आबाद करना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 9 साल तक लाइट नहीं थी, लेकिन पूरा मदीना रोशन हो चुका था। मेरे दोस्तों, फरमाए हिदायत की अलामत क्या है? ये मसाजिद को आबाद करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं, ज़कात कायम करते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। फासा उलाइका अन यकुनु मिनल मुहतदीन, उम्मीद है यही लोग हिदायत याफ्ता लोग हैं जो मसाजिद को आबाद करते हैं। मैं जिसका दिल मस्जिद में अटकता है, क़यामत के दिन अर्श का साया देंगे। मैं जो मस्जिद को घर बना लेता है, मुत्तकी बन जाता है, अल्लाह इस पर रहम करेगा, इसको राहत देगा, अपनी रजा से पुरसरात से जन्नत में गुजार देगा। तो मेरे दोस्तों, मस्जिद, घर को भी मस्जिद बनाए। ये पूरी जमीन मस्जिद है, हमारा घर मस्जिद की प्रॉपर्टी पे बना है। आज वो घर जो है सिनेमा बना हुआ है, आज वो घर रेस्टोरेंट बना हुआ है, होटल बना है, उसको मस्जिद बनाना है। वो अमाल जो घर में होते हैं वो मसाजिद में करने हैं। मेरे दोस्तों, ये बातिल ताकत, अल्लाह की कसम, सिर्फ अमाल मस्जिद से टूटेंगी। अमाल मस्जिद, ईमान का हल्का, मुफ्ती साहब बैठे हैं, तालीम का, कुरान हदीस का हल्का, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ठीक करा रहे हैं अराबी की। हजरत उमर खुद जा रहे हैं बाहर जाके, वो एक आदमी सहाबी मस्जिद नहीं आए नमाज पढ़ने, उनको कह रहे हैं अम्मा को, इससे कहना तहज्जुद पढ़े जरूर, लेकिन तहज्जुद के लिए जमात की नमाज ना छोड़े। तो मेरे दोस्तों, अपने माहौल, अपने बच्चों को, मैं अल्लाह का फजल है, मैंने बचपन से, मेरे बच्चे 19 साल का 16 साल का है, माशाल्लाह 6 फुट हैं। एक हाफिज है, एक मेरी तरह 2 नंबर हाफिज है, थोड़ा बहुत 2-4 आयतें याद है। एक हाफिज है, मुसल्ले पढ़ा रहा है माशाल्लाह 3 साल से। मेरे दोस्तों, मैंने उनको सिर्फ मस्जिद से जोड़ा है, हर नमाज मस्जिद में पढ़ा। अल्लाह का फजल है, आज तक उन्होंने मुझसे सेल फोन की भी डिमांड नहीं की कि हमें मोबाइल फोन चाहिए। ना टीवी देखते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, सब कुछ क्रिकेटर्स हैं, इमरान खान, वसीम, उनको किसी का नाम भी नहीं पता। मुफ्ती तकी साहब ने जब मुझे बात कही कि इंसान की फितरत 3 से 13 साल की उम्र में बनती है, फिर खत्म, पहाड़ बदल सकता है, फितरत नहीं बदलती। मैंने जितने मेरे दोस्त हैं ईसाई यहूदी बड़े बड़े जो पुराने क्रिकेट के, मैं उनके पास गया, कोई यहूदी अपने 3 से 13 छोटे बच्चे के, उसके हाथ में सेलफोन नहीं होगा, उसको टीवी नहीं दिखाता, बल्कि मैंने देखा जहाज के फर्स्ट क्लास सब ले लिए, 8 सीटें। सबसे पहले यहूदी रबाई ने छोटी टोपी पहनी हुई, लंबी दाढ़ी है, उससे टीवी पे पर्दा लगाया और अरबी बोल रहा था, हादा हराम, हादा हराम, हादा हराम। हमारे बच्चे अब इस हरम में माँ बाप मुसलमान पूरी दुनिया के अपने बच्चे को उसमें लगाया हुआ प्रेम में, और आईपैड लगा के, कार्टून लगा के, म्यूजिक भी चल रही तवाफ कर रहा है। मेरे दोस्तों, ईमान हराम छोड़ना है। कलमा जो इखलास से पढ़े जन्नत में, या अल्लाह के रसूल, कलमा हराम, कौन सा इखलास? इसको हराम से रोक दे। वो नमाज ही नहीं जो फहाशी बिहाई से ना रोके। शैतान तुमसे वादा करता है फकर का और फहाशी का, अल्लाह तुमसे वादा करता है मगफरत का और फजल का। अल्लाह फजल रोजी। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते माहौल से ना, अपने बच्चों को माहौल में लाएं, जोड़ें। इब्राहिम साहब फरमाते हैं, जहां जहां तुम्हारा बच्चा जाता है, तुमने मेहनत उस पे ना की, उस सैलाख से तुम्हारा शैतान जो है तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। मेरे बच्चे कहा जाए, मेरे बच्चे मेरे बगैर कहीं नहीं जाते, मैं कहीं नहीं, अभी भी साथ लेके आया, अमेरिका में है 3 महीने से मेरे साथ, मैं अपने साथ रखता हूं, मैं अपने सामने उनको रखता हूं। मेरे बच्चे जो है, ये जो चौथी चीज है नफ्स, ये नफ्स जो है सबका बाप है, इसी ने इब्लीस को मरवाया। और नफ्स मेरे दोस्तों, एज ए स्पोर्ट्समैन बता रहा हूं, एज ए न्यूट्रिशन बता रहा हूं, जो नफ्स सबसे ज्यादा बिगड़ता है ना, तगड़ा होता है, वो ये खानों की वजह से होता है, पकौड़े समोसे। ये जो है मेरे दोस्त, हमारे यहाँ खा ना, हम कह रहे खा ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी फरमा रही है, मेरे नबी के जाने पहली बिदा पेट भर के खाना शुरू हुई, कुर्बे क़यामत की अलामत है, मोटे पेट होंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने एक दफा खजूर, एक दफा खाना खाया, वो भी कई दिन बाद। मैंने एक जगह बयान किया, मुफ्ती हजरत हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद, वो आए खलीफा, आलिम बड़ा, कि आपने बात गलत की। मैंने कहा क्यों? क्या गलत? मैं कहा आप मुझे बता दें, मैं रुजू कर लूंगा पब्लिक में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सालन जमा नहीं किए हैं, सब्जी जमा की है, सालन नहीं। मुझे महीने बाद फोन आया आपकी बात, मैंने कहा मैं अरबों से पूछा है, मैंने बड़े बड़े मुशाइख से पूछा है, साइंस कह रही है दिन में 1 दफा खाना खाओ, साइंस कह रही है हार्ट अटैक, ये कैंसर, ये खाने की वजह है। हमारा जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में डाले, 8-8 खाने खा जाता था दिन में, तो जिंदगी इतनी सी कर ली। मैं अभी एक बूढ़े से मिला, क्योंकि उसको बीमारी थी, उसकी उल्टी हो जाती थी, उसको भूख लग जाती थी, लेकिन 50 साल में अपना रिस्क पूरा कर गया। एक अभी मैं रायगढ़ में था इज्तिमा में, 94 साल का बूढ़ा, 94 साल, उसने मेरे सामने सर्दी में 3 घंटे की तहज्जुद पढ़ी। मैं उसके पास गया, हजरत क्या हाल है? वो किसी ने मेरा तारुफ करा दिया, मगर बात सुन, अगर दावत का काम करना ना, खाने पे ब्रेक लगा दे, अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी देगा। मैंने जिंदगी में कभी 2 दफा खाना नहीं खाया, और मैंने जिंदगी में कभी 2 सालन जमा नहीं किए, और मैंने जिंदगी में कभी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया।
تجھے اگر یہ 3 چیزیں کر لے اللہ تجھ سے کام لے گا، تیرے دل کو نورانی کرے گا۔ فرمایا ایک صحابی ہے اللہ کے رسول، میرا دل بہت مجھے پیٹ کی بیماری ہے، 1 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہی، حیات الصحابہ میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے دم کیا ٹھیک ہو گئی۔ اس صحابی کو کیا نہیں آتا ہوگا ان کو قرآن حدیث، تو اللہ کے نبی نے دم کیا ٹھیک کا کیا ہوا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا کسی غریب کی ہرس اس کھانے پہ لگی تھی۔ سے ہمارے واسع منظور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو ریسٹورنٹ کے کھانے کھاتا اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا، اس کو کبھی اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، اس کے نماز میں کبھی دل، اس کی تلاوت ہاں اوپر سے چلے گا، اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اللہ کے بعد نفس جو تگڑا ہوتا ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کا بیٹا آپ کے لیے سالن بنایا، آپ نے غصے سے ہٹا دیا، کہا بجان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو یہ کیا کھلا رہا ہے؟ کہا گوشت۔ کہا گوشت کی چربی ہے، تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے، چربی الگ سالن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرکہ الگ سالن ہے۔ میرے دوستو ایز اسپورٹس سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فٹ کیسے ہیں؟ میں فٹنس کوئی ٹریننگ نہیں کرتا، میں نے اپنے کھانے پہ چاہے کوئی مرضی ہو، میں رات کو کھانا نہیں کھاتا ہوں، بالکل نہیں کھاتا ہوں، ابھی کھاؤں گا۔ میں رات کو کھانا کھا کے سو جانے سے اللہ کی قسم دل تو مردہ ہوتا ہے، اتنی بیماریاں آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں یار یہ عمل کرتا ہے یہ طرف بیمار کیوں رہتا ہے؟ پھر اس کو سورہ فاتحہ سے شفا کیوں نہیں ملتی؟ ایک طرف بارکی میں سوراخ ہے اوپر سے پانی ڈالے جا رہا ہے، ایک طرف سے گلاب جامن کھا رہا ہے اوپر سے جو ہے شوگر کے انجیکشن لگا رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں یہ نفس جو سب سے زیادہ بگڑتا ہے کھانے کی، اس کو سادہ کر لیں۔ میں نہیں کہہ رہا آج 8 سے 1 کر دیں، 7 کر دیں، 6 کر دیں، جتنا کم کھائیں گے اتنی صحت ہے، جتنا کم کھائیں گے اتنی روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی سے اللہ وہاں سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم تقوی بنا لو وہاں سے روزی دوں گا چاند سے گمان نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو یہ 4 دشمن ہیں، اب اس کو دشمنی کرنی پڑے، یہ نہیں انشاءاللہ بھائی دنیا کی محبت کو نیچے اللہ کے تقاضوں کو اوپر رکھنا پڑے گا، اللہ کو اوپر۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے جو 4 کام کرے گا اللہ سو ملکوں کی ہدایت کا کام لے گا۔ ایک دنیا کے اس کے اندر بے رغبتی ہو، دنیا کی بے رغبتی، آخرت کا دیوانہ ہو، شوق، ففر اللہ۔ تیسرا دین مٹنے کا اس میں غم ہو، دین مٹنے کا غم ہو۔ چوتھا اپنے تقاضوں کو قربان کرے، اپنے تقاضوں قربان کرے، اللہ کے تقاضوں میں لگے، نیند قربان کرے، بھوک قربان کرے، بھوک میں گشت کرے، نیند میں گشت کرے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے کیسے فیصلے لیں گے۔ تو میرے دوستو دشمن ہمارا دنیا ہے، دعوت نہ دینے کی وجہ سے شیطان فوراً آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا؟ کہا میری صحبت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تیسرا ہمارا گندا ماحول، مسجد سے نہ کٹیں، ہر جگہ کو مسجد بنائیں، ہر جگہ ماحول بنائیں، جہاں ماحول بنتا ہے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میرے دوستو اس نفس کو کھانے سے تھوڑا بچائیں، اگر آپ نے کھانے سے بچا لیا انشاءاللہ تعالیٰ یہ نفس آپ کا قابو میں آ جائے گا، ورنہ یہ گھوڑا بن جائے گا جو بغیر لگام کے ہمیں جو ہے آخرت نقصان پہنچا دے گا۔ یہ میرے دوستو یہ اپنے اندر بھی لانی ہے چیزیں، اور ساری انسانیت کو اس چیز کو بتانا ہے۔ کیوں؟ اب نبی کوئی آئے گا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھا جائے گا، کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ہائے کاش رسول کے سبیل کے ساتھ ہو جاتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے تیرا ناس ہو تو نے فلانوں سے دوستی کر کے نبی کا راستہ کیوں چھوڑ دیا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، نبی کا راستہ تو دعوت الی اللہ والا ہے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم دعوت کے کام کو اپنا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ۔